بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 25۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 پر مشتمل لشکر اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر میدان بدر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی۔ ان کے پاس صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بے تاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی برکت اور صحابہ کی جانثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ میں سے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ۔ بیا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سراہی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے کہ وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عیدگاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے سے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کسی کو کھلانے پلانے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے یعنی مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے، یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مال جمع کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطے والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا، تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو کھائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، گھر جس میں وہ رہتا ہے۔ نمبر 2، کپڑا جس سے وہ سطر چھپاتا ہے۔ نمبر 3، خشک روٹی۔ نمبر 4، پانی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا، یعنی کہا جائے گا، اس گنہگار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، یعنی پھر کہا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ سورہ فاتحہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لاعلمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔